دوسرا اللہ نے غزوہ احد کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. 3 ہجری میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی احد پہاڑ کے قریب, جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ احد. اس میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی ہے اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, بہت سارے زخمی ہوئے. تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے. میں 5 سے 10 منٹ میں جلدی نمبر وار ان کو بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شکست ہوئی تھی تو جب یہ پیچھے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا سامنا ہوا تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہمیں سخت ڈانٹ پڑے گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نرم. انہوں نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. ان کو موٹیویٹ کیا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی تعریف کی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے نبی اگر آپ اس موقع پر بد اخلاقی کرتے, سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں برداشت کی قوت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں, کوئی بات نہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست, اور اپنی غلطی سے بھی شکست ہوتی ہے. غلطی تھی, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ یہ غلطی یہ تم سے ہوئی ہے, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. ایک جگہ پہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی جس کی یہ سزا ملی, لیکن اس پہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب رو دھو نہیں بیٹھ کے کہ ہائے غلطی ہو گئی, ہائے ہائے کیا ہو گیا, ہم نے تو امیر کی اطاعت نہیں کی, اتنے لوگ مر گئے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی. یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ اس شکست میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آئندہ وہ غلطی ہم دوبارہ نہ دہرائیں, اتنی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کہ یہ مصیبت کیوں آئی, بھائی یہ تو آنی ہی تھی, یہ غلطی ہم سے ہونی تھی, بس یہ ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت, تم کافروں کی طرح ایسی باتیں نہ کیا کرو. موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں اگر غزوہ احد میں ہم نہ نکلتے تو مر جاتے, تو جو مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں, اللہ ان کو اجر دے گا. منافقین نے نا غزوہ احد میں بہت پروپیگنڈا کیا تھا, دیکھو مروانے کے لیے ہم کو لے گئے تھے, ہم تو منع کر رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, پھر بھی لے گئے, مروا دیا. ہم صحیح کہہ رہے تھے نا. ایسے فسادی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, آپ اس کے مشورے پر عمل نہ کریں اور نقصان ہو جائے نا تو ساری زندگی تانے دیتے ہیں. ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا. جو اصلاح والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے مشورہ دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, کھوپڑی آپ نے اپنی استعمال کرنی تھی, نقصان ہو گیا تو بس مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ یہ نہیں کہتے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا. شادی بیاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہر کام میں میں نے بولا تھا نا کر رہے تھے, میں نے بولا تھا نا یہ ہوگا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ فسادی ہوتے ہیں. بھائی جو ہو گیا بھائی ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے مشورہ صحیح ہو, لیکن اگلے کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا, تو انسان اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہے نا. تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں مدینہ سے باہر نکل کے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو لڑائی ہے نہیں, یہ تو خودکشی ہے, اتنا طاقتور دشمن ہے اور ہمیں نکال دیا, اور شکست بھی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو منافقین باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا اس لیے مر گئے اور ہم دیکھو بچ گئے, تو اللہ فرماتے ان سے کہو قل فدرؤوا عن انفسکم الموت, تم ذرا اپنے آپ کو اب موت سے بچ کے دکھاؤ. آج ان منافقین میں کوئی زندہ ہے بھائی؟ جو گئے وہ اچھی موت سے گئے, جو بچ گئے وہ اچھی موت نہیں مرے, وہ مر گئے آج سارے, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ان میں جس جس کی موت لکھی ہوئی تھی نا, تقدیر ان کو ان کے بستروں سے اٹھا کے میدان جنگ میں لا کے مارتی. بہانے, تقدیر بہانے تلاش کرتی ہے, وہ تقدیر نکال کے لاتی, ان کو پچھاڑتی. یہاں پہ ان کمبختوں کی قسمت میں موت تھی نہیں, اللہ ان کو شہادت دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو کتنا زبردست. اور پھر آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, نبی کا مشورہ بھی یہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں. اس کا مقصد موت سے ڈر نہیں تھا, اس کا مقصد حکمت کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے. بالکل ہم سامنے آ کے ظاہر ہو گئے تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے.
لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نقصان ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو طعنہ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو قوائف تھے نا وہ آپ نے پورے کر لیے. امیر یہی کرتا ہے بھائی, سب سے مشورہ لینے کے بعد جو رائے بنتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جب رائے بن کر عمل کرنے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو بس اللہ پہ توکل کرنا ہے. توکل کا مطلب کیا؟ اب فائدہ ہو تو بھی ٹھیک, نقصان ہو بولو تو بھی ٹھیک. اور آئندہ بھی انہی سے مشورہ لینا ہے. کیا اسباق سکھائے جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا, آئندہ تم تو مشاورتی کونسل سے استعفے دو سب سے پہلے, آئندہ ان سے کبھی مشورہ نہیں لینا. چلو اللہ فرماتے ہیں ان سے اب بھی مشورہ لے لیں, شاورہم فی الامر, مشورہ, کیونکہ آپ کو اللہ قیامت تک کے لیے اصول سکھا کے جا رہا ہے جو اپنی امت, وہی تھوڑی ہوگی قیامت تک, مشوروں سے ہی امت چلے گی. تو مشورے میں خیر ہے, مشورے کے بعد اگر رزلٹ نیگیٹو بھی ہو تو پازیٹیو ہی ہے, بس وہ نہیں آ رہی نا میرا خیال ہے بات. نقصان بھی ہو تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ کیا ہے, فائدہ ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بھی مشورہ لینا ہے, ان کو آر نہیں دلانی ہے, اور آپ نے اچھا کیا, آپ نے ان کا حوصلہ بلند کیا, سختی نہیں کیا آپ نے, جس کی وجہ سے ان کو موٹیویشن ملی, صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. خالد ابن ولید اس وقت غیر مسلموں کے کمانڈر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شکست کھا کے دوبارہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, بڑا حوصلہ ہے. اس کی وجہ سے ان کی دوبارہ حملے کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن نے یہ تمام باتیں صحابہ کی تعریف کی ہیں, اور قرآن نے کہا جو جنگ میں پیچھے بھاگے تھے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ آیتیں اللہ نے داخل کر دی کہ اس شکست پہ صحابہ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس شکست کی صحابہ نے تلافی بھی کی کہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب دوبارہ لڑیں گے, ہم بھاگے ہیں لیکن لڑیں گے ہم دوبارہ. تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی انہوں نے نبی کی پکار پر لبیک کہا. اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ پہ تانے دیتا ہے تو وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے, وہ صحابہ کو برا بلا حقیقت میں نہیں کہہ رہا.